اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارے کا درس آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج کے بارے میں جو چند ایک اہم چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی ان میں سے ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جب کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا تو رب نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ 30 راتیں جو ہیں وہ 30 روزے مکمل کر کے آنا ہے۔ تو جب وہ 30 روزے مکمل کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا کہ اے موسیٰ جاؤ اور 10 اور پورے کر کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واپس کیوں بھیجا؟ دوسری جو آج ہم چیز ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیسری چیز جو آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی نافرمانی کو دیکھا انہوں نے ایک دعا کی تھی۔ اس دعا میں اور میرے نبی کی دعا میں فرق کیا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ چوتھی چیز جو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں توحید کا سب سے بڑا جلسہ کیا تھا۔ توحید کا ایک جلسہ تھا اور اس کے بعد ایک رسالت کا اللہ نے جلسہ کیا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک اور بڑی اہم چیز آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے، امام کے پیچھے قرت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا امت کا یہ اختلاف بھی کافی بڑا ہے علماء کرام کا آپس میں، لیکن قرآن اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے یہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے درس کی طرف۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا یہ ہے کہ اگر یہ بستی والے، اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک دو اقوام کا ذکر کیا ہے اور ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ان دو چیزوں کا فائدہ کیا ہونا تھا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان اور زمینوں کی برکتیں ان پہ کھول دیتے۔ اس کا مطلب یہ جو یہ نکلتا وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے آسمان کی اور زمین کی برکتیں لینا چاہتے ہیں تو پھر ایمان بھی لانا ہوگا، ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈرنا بھی ہوگا۔ اور ڈرنے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آیت نمبر 90 اللہ ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا وہ بستی والے ڈرتے نہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آئے جب وہ سو رہے ہوں؟ آیت نمبر 98 او امین اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحی وهم یلعبون، کیا یہ بستی والے ڈرتے نہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے جب وہ دن چڑھے کھیل رہے ہوں؟ انسان جب کھیل کود میں آ جاتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان جب سونے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہم اس وقت ان پہ اپنا عذاب نازل کریں جب یہ بالکل غفلت کی نیند میں ہوں اور غفلت میں یہ مزے لے رہے ہوں؟ ناظرین، یہ جو کرونا وائرس کے یہ ایام چل رہے ہیں یہ بہت سمجھداری سے گزارنے والے ہیں۔ ان میں اللہ کی ذات کے ساتھ رجوع اور دل سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 142 ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 بڑھا کر ان کو 40 کا عدد پورا کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے جب وہ 30واں دن تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تفسیر میں آتا ہے کہ وہ مسواک دانت صاف کر کے چلے گئے۔ اب صبح کا لے کر شام تک روزہ رکھا ہو تو اس بندے کے منہ سے ایک مہک سی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ اس مہک کو کستوری سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔
اس دن وہ کر لیا، دانت صاف کر لیے. جب رب کی بارگاہ میں کوہ طور پہ ملاقات کے لیے گئے تو رب نے فرمایا موسیٰ کیا کر کے آئے ہو؟ عرض کرتے کہ مولا منہ صاف کیا. فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ مہک بڑی پسند تھی، دوبارہ جاؤ 10 روزے اور رکھ کے آؤ. تو یوں اللہ تعالیٰ نے 40 کا عدد پورا کیا. تو 40 کا عدد شریعت اسلامیہ میں اور اسلام سے پہلے بڑا خاص معنی رکھتا ہے. اس لیے ہمارے کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب تم قبرستان میں جاؤ اور قبرستان سے دعا کر کے آؤ تو 40 قدم پر جا کر اس کے لیے دعا مانگو. جب میت قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے 40ویں دن ایک ختم پاک دلایا جاتا ہے. اگرچہ یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہے، یہ صرف ایک مستحب عمل ہے. آپ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں 40 کے عدد کی بات کر رہا ہوں آپ سے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، آیت نمبر 143. فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملنے والی جگہ پہ آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے کلام کیا. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے چند بار گفتگو ہی تقاضا کر دیا دیدار کا. یہ ضبط تھا ان کا کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے اور اگلی بات پہلے کر دی. قربان جاؤں میں اپنے نبی کی ذات پر، قربان جاؤں میں حضور کی برداشت پر اور حضور کے ظرف پہ. شان میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے ہیں، بات چیت میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے ہیں، لیکن رب کی ذات کو عرض نہیں کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ معراج کی رات تو خود رب نے بلا کر دیدار کرا دیا. اس لیے پنجابی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کی نا، کہتے ہیں کہ چپ کرے سے تے موتی مل سن. تو جب انسان چپ رہتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے بڑا انعام اور بڑا انعام و کرام ملتا ہے. تو اللہ کی ذات نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے. اب یہاں پہ علماء کرام نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے، رب نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا. رب نے کہا ہے کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دیکھنے کی بات کس کے لیے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور یہی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے ایسا جس کو رب اپنا دیدار کروا دے. ایسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ دنیا میں بھی، اور قیامت کے دن تو سارے مومنین جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جا کر اپنے رب کا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ ان جنتیوں میں میرے رب کی ذات نے کرم کیا تو آپ بھی شامل ہوں گے، ہم بھی شامل ہوں گے. ایک اور بہت پیاری آیا مبارکہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نافرمانیوں میں دیکھا اور دیکھا کہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی ہے اور یہ کسی بھی طور پر یہ باز نہیں آ رہے، تو دعا سنیے گا. کہتے ہیں قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، آیت نمبر 151. اے اللہ، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی. لیکن ذرا دل سے سوچیں تو صحیح، کیا نبی کی ذات نے اپنی امت سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے؟ ہر مقام پر میرے نبی کی ذات نے اپنی امت کو آگے رکھا ہے. اگر طائف کا میدان ہے اور طائف کے میدان میں حضور میرے نبی کی ذات جو ہے وہ سخت تکلیف میں ہے، اور حضرت عائشہ سے فرماتے کہ عائشہ میرے ایام میں سب سے جو مشکل ترین دن تھا وہ طائف کا تھا. اس مشکل ترین دن میں پہاڑوں کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دوں. میرے نبی کی ذات نے فرمایا اے اللہ کے فرشتے، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا، اور میں ابھی اس قوم سے نا امید نہیں ہوا ہوں. یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسلیں صحیح ان میں مجھے ایمان والے نظر آ رہے ہیں. یہ میرے نبی کی ذات کا امت سے پیار تھا، یہ میری نبی کی ذات کا امت کے ساتھ لگاؤ تھا. اور یہی چیز ہمیں سیکھنی چاہیے اپنے رشتوں میں، اپنے تعلق میں.
اتنی گنجائش آپ کو دینی چاہیے. اگر ایک وجہ ٹوٹنے کی بن رہی ہو تو توڑ دینا یہ بڑائی نہیں ہے. بڑا پن یہ ہے کہ کوئی ایسی وجہ تلاش کر کے اس ٹوٹتے ہوئے رشتے کو جوڑا جائے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ عالم ارواح میں توحید کا سب سے پہلا جلسہ ہوا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہوا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریۃہم واشہدہم علی انفسہم، آیت نمبر 172. اور جب اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، واشہدہم علی انفسہم، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، الست بربکم، کس بات پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ توحید کا جلسہ تھا. اس میں کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے بھی تھے، رب کو نہ ماننے والے بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی عیسائی سارے کے سارے تھے. لیکن اس کے بعد رب کی ذات نے ایک اور جلسہ کیا، جس کو رب تعالی نے تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ. اور یہ جلسہ رسالت تھا. جلسہ توحید میں بھی خطاب کرنے والا رب ہے، لیکن موضوع رب کی توحید ہے. جلسہ رسالت میں بھی جو خطاب کرنے والا وہ اللہ ہے اور موضوع حضور کی رسالت ہے. ادھر جلسہ توحید میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہیں، لیکن جلسہ رسالت میں صرف اللہ نے انبیاء کرام کو بلایا. اس کا مطلب یہ کہ حضور کا ذکر کے لیے رب تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو نکالتا ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں جب کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر حضور کی تنقیص کرے، حضور کی شان میں کمی کرے، آپ اس سے لڑا نہ کریں. اللہ نے اس کو حضور کی شان کے لیے چنا ہی نہیں ہے، آپ اس سے اعراض کر جایا کریں. تو یہ بہت پیاری بات. اس سے آگے جو آج کے خاص آیا مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے، ناظرین میں یہاں پہ کسی مسلک کی بات نہیں کروں گا، میں صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھوں گا، مطلب آپ نے خود نکالنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن کی یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو. اب امام تلاوت کر رہا ہے، اس تلاوت میں اگر پیچھے مقتدی بھی اپنی سورۃ الفاتحہ اور ساتھ سورت پڑھتا رہے تو کیا وہ کان لگا کے سن رہا ہے؟ نہیں، وہ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، اس کا مطلب وہ خاموش بھی نہیں ہے، وہ پیچھے مسلسل پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، خاموشی اختیار کرنا اور کان لگا کر سننا، اور فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اگر رب سے رحم لینا ہے تو پھر ہمیں یہ عمل کرنا ہوگا. تو ناظرین آج کے لیکچر میں آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے یہ سیکھا اگر رب کی زمین کی برکتیں لینی ہیں تو پھر ہمیں ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ہوگا. آج کے لیکچر میں آپ نے یہ سیکھا کہ یہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو بڑی پسند ہے. آج کے لیکچر میں آپ نے یہ سیکھا کہ حضور اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. آج کے لیکچر میں آپ نے یہ سیکھا کہ جلسہ توحید رب تعالیٰ کو ماننے والے سارے ہیں، لیکن حضور کی بات کرنے والے صرف وہ ہیں جن کو رب پسند کرتا ہے. اور آج کی گفتگو میں آپ نے یہ سیکھا کہ امام کے پیچھے قرآن یہ کہتا ہے کہ کان لگا کے اس کی تلاوت کو سنا کرو، اگر آواز نہیں بھی آ رہی تو خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آپ اس سے مطمئن ہیں، کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں. سبسکرائب یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا. اپنے صرف 2 سے 3 لوگوں کو آپ میسج دیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب پر مہربانی فرمائے. آمین والسلام.